اس حد تک اولاد سے یا گھر سے تنگ آ جاتی ہیں جب ان کی آرام کی اور سکون کی عمر ہوتی ہے گھر سے تنگ آ کر یہ باہر آ جاتی ہیں. میں جیلم سے ادھر سرائیال سے آگے ہمارا گاؤں ہے کھوار. ادھر سے میں آئی ہوں. کیوں خیر سے آئی ہیں یہاں؟ میرا میاں بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں؟ نہیں. یا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ بچے نہیں ہیں؟ ہے ہی نہیں ہے. کب شوہر کب فوت ہوئے؟ 2 سال ہو گئے. 2 سال سے پھر کیسے رہ رہی تھی؟ کہاں رہ رہی تھی؟ اپنی ساس کے ساتھ. اب کس سے تنگ آ کے نکلی ہیں؟ گھر والوں سے. سسرال سے؟ ہاں جی. کوئی ان کو سکن انفیکشن کی بیماری ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ چنبل ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کہتے ہیں کہ ادھر مسافر خانہ ہے تو اپنا. ہاں جی. میں نے سنا تھا تو اس لیے پھر ادھر آ گئی. تو کیسے کھا رہی ہیں پھر یہاں لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں. تو لیکن یہ جو ہے نا افسوس ہے ان کے جو کہہ رہے سسرال سے گھر سے دے کے نکالا گیا. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں. ناظرین اس وقت میں ایک ماں جی کے ساتھ موجود ہوں. آج یہ سمجھ لیں کہ مسافر خانے میں ایک نئی انٹری ہم نے دیکھی ہے. اس طرح کے کم و بیش ہر دوسرے دن خاتون ہم دیکھتے ہیں. اچھا ینگ لڑکیوں کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کسی لڑکے کے پیچھے بھاگ کے آئی ہیں, یا کوئی چکر ہوگا یا کوئی معاملہ ہوگا, کسی نے ذہنی طور پر منتشر کیا ہوگا جی بھاگ گئی ہیں. یہاں پر اب میں نے جو موسٹلی خواتین دیکھی ہے 50+ کی دیکھی ہیں جو گھروں سے آتی ہیں. آخر اس حد تک اولاد, کیونکہ اب یہ ان کی یہ ایج ہے کہ اولاد جوان ہوگی, اس حد تک اولاد سے یا گھر سے تنگ آ جاتی ہیں جب ان کی آرام کی اور سکون کی عمر ہوتی ہے گھر سے تنگ آ کر یہ باہر آ جاتی ہیں. اب ان ماں جی کی کیا کہانی ہے کہ یہاں پر آئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں, کیوں گھر چھوڑ کے آئی ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کی عمر یہ تو نہیں ہے کہ یہ کسی لڑکے کے پیچھے بھاگ کے ہوں گی. ظاہری طور پر یہ گھر سے تنگ ہو کر تکلیف سے یہ باہر نکلی ہوں گی. باقی انہی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے ماں جی؟ شمیم اختر. شمیم اختر. ماں جی کہاں سے آئی ہیں؟ میں جیلم سے ادھر سرائیال سے آگے ہمارا گاؤں ہے کھوار. ادھر سے میں آئی ہوں. کیوں خیر سے آئی ہیں یہاں؟ میرا میاں بھی نہیں ہے اور بچے بھی نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں؟ نہیں. یا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ بچے نہیں ہیں؟ ہے ہی نہیں ہے. اچھا. نہیں ہے. کب شوہر کب فوت ہوئے؟ جھوٹ نہیں بول رہی. 2 سال ہو گئے. 2 سال سے پھر کیسے رہ رہی تھی؟ کہاں رہ رہی تھی؟ اپنی ساس کے ساتھ. اب کس سے تنگ آ کے نکلی ہیں؟ گھر والوں سے. سسرال سے؟ ہاں جی. کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں کہ ادھر نہ رہو, آپ کا کیا کام ہے ادھر. میرے امی ابو بھی فوت ہو گئے ہیں. اچھا. کتنا عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ کتنا عرصہ شوہر کے ساتھ رہی ہیں؟ 2-2.5 سال رہی ہوں. کیا آپ کی کم دیر سے شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی. اچھا. 2-2.5 سال آپ رہی ہیں. وہ آپ سے بڑی عمر کا تھا؟ برابر ہی تھا. تو کیا ہوا, کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ وہ بیمار تھے, کینسر تھا. کینسر تھا. آپ کو بھی کوئی میرے خیال میں سکن کا مسئلہ ہے. آپ کی ہاتھ, کیمرہ مین کو کہوں گے کہ ان کے ہاتھ کو دکھائیں ذرا. جس دن سردیوں میں ہو جاتے ہیں, گرمی میں ٹھیک رہتے ہیں. کوئی ان کو سکن انفیکشن کی بیماری ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ چنبل ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اچھا. تو یہ پھر تو دوسروں کو بھی منتقل ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں لاتا ہی کسی کے پاس نہیں بیٹھتی ہے نا. نہیں بیٹھتی ہیں آپ؟ کب سے آپ کو یہ تکلیف؟ کہہ رہی ہوں نا کہ گرمی میں ٹھیک ہوتا ہے تو پھر یہ زخم بن جاتے ہیں, ریشہ پڑ جاتا ہے. کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ جی کافی عرصے سے ہے, لیکن اب زیادہ ہو گئے. اب چیک نہیں کروایا؟ نہیں, ادھر سے دوائی لی ہے لیکن رام نہیں آ رہا نا. اس وجہ سے گھر والوں نے آپ کو, سسرال والوں نے نکال دیا کہ بیمار بھی رہتی ہے, بچے بھی اس نے کوئی پیدا کیے؟ نہیں. ہم پہ بوجھ ہے. پہلے ایک دفعہ ہوئی تھی, پھر بیمار ہو گئی تھی. اچھا. آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے؟ نہیں. اب یہاں لاہور آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہہ تو رہی ہوں کہ جمعرات کو آئی ہوں. جمعرات کو 4-5 دن ہو گئے. ہاں جی. تو کس نے آپ کو کہا کہ لاہور چلتے ہیں؟ وہاں سے آئی ہیں, کسی اور شہر بھی, اسلام آباد بھی جا سکتی تھی, ملتان بھی جا سکتی, لاہور آئی ہیں اسپیشل. کیا سوچ کے, کیا سمجھ کے آئی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ادھر مسافر خانہ ہے تو اپنا. ہاں جی.
میں نے سنا تھا تو اس لیے پھر ادھر آ گئی. تو کیسے کھا رہی ہیں پی رہی ہیں؟ یہاں لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، میں پل پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو ادھر سے جو مطلب پیسے مل جاتے ہیں 100-150 روپیہ، وہ صبح ناشتہ کر لیتی ہوں. دن کو کھانا ظاہر ہے کھانا تو ہوتا ہے، مانگ کے کوئی دیتا تو نہیں نا. ادھر مسجد ہے، بے شک آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، ادھر جا کے بیٹھ جائیں. خوش ہیں آپ یہاں یا بس زندگی جی رہی ہیں سمجھوتے سے؟ کیا کروں، کوئی ہے تو نہیں، پھر گزارا تو کرنا ہے نا زندگی. یہاں دیکھیں کتنی خواتین ہیں یہاں، آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا پورا خاندان بیٹھ گیا. ہاں جی. جی ناظرین، اس حوالے سے جو کہ خاتون گھر سے آئی ہے، تنگ آ کے آئی ہے، گھر والوں نے سسرال والوں نے نکالا ہے. عاطف بھائی سے اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اصل میں. عاطف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاطف بھائی، یہ خاتون ہے، یہ عمر رسید ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری بڑی عمر میں شادی ہوئی ہے، 2.5 سے 3 سال 4 سال میں شوہر کے ساتھ رہی ہوں. اس کے بعد 2 سال پہلے شوہر فوت ہو گیا. اب 2 سال میں رہی ہوں بامشکل سسرال، گھر والوں نے اب اس سے نکال دیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ میں نے پہلی بات تو یہ ہے نا، یہ آج میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی ادھر، کیونکہ یہ مسافر خانہ ہے. تو مسافر خانے میں اکثر جو ہے نا لوگ وہی آتے ہیں جو ٹھہرتے رات سے. کوئی مسافر ہوتا ہے جو اسی ٹائم چلا جاتا ہے، تو جو گھروں سے نکل جاتے ہیں یا نکالا جاتا ہے وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے، عمر سیدھا ہے، بہت زیادہ ان کی ایج ہو گئی ہے. تو اب ان کو کون سا ادارہ اس کو رکھے گا؟ ٹھیک ہے، یا کون سے ایسا کوئی ہمارا جو حکومت نے کون سا ایسا ان کے لیے کوئی ادارہ بنایا ہے جو ان کو سیو کرے. کیونکہ یہ باہر سردی ہے، ایسے روڈوں کے اوپر کھڑے ہونا یا سونا یا لیٹنا، کچھ ایسے کے معاملات ان کے کیسے نظام دے رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح ان کے کام ہے. مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جی ہماری بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ تحفظ ہوتی ہے، کہ عورت جو ہے اپنے خاندان میں سسرال میں پکی ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں جما لیتی ہے جی کہ ان کے خاندان کا یا ان کے گھر کا وارث ہوا ہے یا وارث. اب یہ سمجھ لیں کہ نہ اس کے ہاں اولاد ہے، لیکن شوہر بھی فوت ہو گیا. آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے. آج کا جو معاملہ چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو گارمنٹ دیکھے کہ باہر نکال دیا. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی شادی ادھر ہے، اس کو ادھر رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں. وہ بیچاری بیمار ہیں یا کس طرح کے معاملات ہیں، ابھی اتنی سردی ہے، سردی میں بھی وہ باہر نہ کسی کو کمبل ہے، نہ کسی کو کچھ چیز بھی نہیں ہے، ویسے سردی میں باہر بیٹھی ہے. اسکن کی بڑی ہائیلی مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ اس کو کوئی انفیکشن ہوئی ہوئی ہے یا کوئی بیماری. کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چنبل ہے اور کچھ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بس اس طرح ہی ہے، کوئی اسکن ہے کوئی نہ، یہاں تو چنبل وغیرہ ہی ہو سکتی ہے. تو لیکن یہ جو ہے نا افسوس ہے ان کے، جو کہہ رہے سسرال سے گھر سے دے کے نکالا گیا. تو والدین کوئی نہیں ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی کے پاس اینڈ پہ سسرال ہوتا ہے. لیکن سسرال والے بھی ایسے نکالیں گے تو پھر تو وہ کہتے ہیں روڈوں کے اوپر ہی آئیں گے. اب ان کا ہم کیا کہیں کہ ظاہر ہے لڑکیوں کو ہم پکڑتے ہیں، ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں گھر والوں کے، جب وہ لڑکوں کے پیچھے بھاگ کے آتی ہیں. عمر رسید ہو کے جب گھر سے نکلتی ہیں مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، اب جب ان کے آرام کی عمر ہے تو گھروں سے باہر نکال دی جاتی ہے. اسی لیے بولنا کہ کچھ ایسا ہمارے پاکستان کو ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو عمر سیدھا لوگ ہیں ان کے لیے نا کچھ تحفظ. اولڈ ایج ہوم ہے تو صحیح، لیکن اس کی ابھی کارکردگی سامنے نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ جو ہے نا کسی اولڈ لڑکے اور جو عمر سیدھا جو لوگ ہیں جمع ہوئے ہیں، یا ہمارے جو تحفظ سینٹر بنے گئے ہیں. لیکن تحفظ سینٹر بنے تو یہ بولا کہ جی بچے ہم جمع کرواتے ہیں یہ وہ، لیکن ان کا کون ہے والی وارث ہے، ان کی کون سی ہیلپ آتی لائن ہے؟ بھائی اگر یہ اپنے گھر والوں کی آئیڈینٹیفیکیشن دیں تو یہ خود نہیں جانا چاہ رہی. اب یہ تو نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھر سے بھاگ کے، اب یہ تو اس کی عمر ہی نہیں ہے کہ گھر سے بھاگ کے، ظاہر ہے تنگ ہو کے آئی ہے. ناظرین، سارا معاملہ آپ نے جو آنٹی ہیں ان سے بھی آپ نے سنا، وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ اولاد نہیں ہے، گھر والوں نے نکال دیا، شوہر نہیں ہے، اب تمہارا کیا کام ہے یہاں پر. باقی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں. فی امان اللہ.